الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ، روحانی وظائف کے ان بہن بھائیوں کے لیے جو کہ اپنی زندگی میں کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو کرم کی خیرات بٹ رہی ہے، کاسائے دامن لے کر آ جائیے اور پا لیجئے۔ اور جو کاسائے دامن لانے میں لیٹ رہا اس کو کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ انسان اپنی محنت سے ہی پاتا ہے، اور جو اپنی محنت سے نہیں پا سکتا اسے کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ دو جہانوں کے سردار تھے، آپ چاہتے تو ہر وقت سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے رہتے، لیکن پھر بھی آپ نے محنت کی، اور اس محنت کے بدلے میں جو بھی ملا آپ نے صبر شکر کر کے استعمال کیا۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں، لہٰذا اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیے، فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیے اور اس کے ساتھ میں عبادت کیجئے، توبہ و استغفار کیجئے کہ اگر ہم سے کوئی بھول چوک سے کبھی بھی کوئی گناہ ہوئے تو یا باری تعالیٰ ہمارے گناہوں پر کبھی بھی سرزد نہ فرمانا، ہمیں اپنے گناہوں سے بڑھ کر ہمیں اس اتنا بوجھ نہ ڈالنا جتنا اٹھانے کی ہم پر طاقت نہیں۔ تو جب بندہ اس حال میں اپنے رب کے سامنے آتا ہے تو رب اسے بہتر سے بہترین عطا فرما دیتا ہے، اور اس بہتر اور بہترین میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ بندے کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک بالکل سفید لباس اور نہایت سیاہ بالوں والا ایک شخص آیا۔ اس پر نہ کوئی سفر تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ زانوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، اور طاقت ہو تو کعبۃ اللہ کا حج کر۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر ہمیں اس بات پر تعجب ہوا، اور خود ہی سوال کرتا ہے پھر خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ نور کے پیکر نبیوں کے سردار صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پاک اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت اور تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لا۔ اور یہ سب فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ پاک اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو ہمارا دین اتنا مشکل نہیں، دین بہت آسان ہے۔ نماز سے شروع کیجئے، اللہ کے ذکر پر ختم کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے والا ہے، اپنے بندے کو ہر وقت عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ جب صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیجئے۔ سب سے پہلے نماز کی ادائیگی کیا کریں، اللہ کا نام لیا کریں۔ سب سے پہلے جب آپ بستر سے ابھی اٹھے بھی نہیں ہوتے تو آپ کیا کیا کریں، صبح اٹھنے کی دعا پڑھ لیا کریں، اور اس طرح سے آپ کی ہر آفت، پریشانی، مصیبت دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارا دن رحمتیں آپ پر نازل ہوتی رہیں گی۔ پھر یہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے عمل لے کر حاضر ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں آج کے دن آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، آپ جو مانگیں آپ کو ملتا جائے، آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں لٹاتی ہوئی رحمت آ جائے، کرم کی خیرات آپ کے دروازے پر آ جائے، تو آپ نے جب صبح اٹھنا ہے تو یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ اگر آپ بالغ ہیں
اس عمر میں ہیں کہ آپ عمل کر سکتے ہیں، تو اگر گھر کے بہت سے افراد مل کر اس عمل کو کر لیں تو اور ہر فرد ہی اس عمل کو کرنے لگ جائے تو اللہ پاک اس گھر میں اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے کہ رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ آزما لیجئے، ایک بار ضرور آزمائیے اور کمنٹ باکس میں بتائیے کہ ہمیں اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ خاص عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلے اور آپ ابھی بستر میں ہوتے ہیں، چونکہ سردیوں کا مہینہ ہے، سردیوں کا موسم ہے، تو بستر میں ہی رہیے، ابھی اٹھیے مت۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی انگلیوں پر 3 مرتبہ درود پاک، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ چھوٹا بڑا کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب آپ نے اس تیسرے کلموں کو کس طرح سے پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 11 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور آگے آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو پہلا لفظ سبحان اللہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور پورا کلمہ صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے دوسری بار بھی بالکل اسی طرح سے آپ نے دہرانا ہے۔ پھر سے سن لیجئے، تیسرا کلمہ اس میں سبحان اللہ کو 11 بار اور باقی کلمے کو ایک بار، دوسری مرتبہ سبحان اللہ کو 11 مرتبہ اور باقی کلمے کو ایک مرتبہ پڑھ کے اب آپ نے آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے دل میں ہی خواہش کر لینی ہے، یا باری تعالیٰ آج کے دن میری یہ حاجت پوری کر دے۔ اب آپ اگر جاب پہ جانا چاہتے ہیں، بہترین روزگار چاہتے ہیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، نوکری کے لیے جا رہے ہیں، کسی بھی کام کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو آپ نامراد لوٹائے نہیں جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ دیکھیں گے آپ کی تمام حاجتیں پوری کر لی جائیں گی اور اللہ کے حضور آپ کا بہت بڑا مقام ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ان میں محمد منیر ہیں، محمد جلیل ہیں، محمد اسلم ہیں، اس کے علاوہ پرویز ہیں، فریدہ بی بی ہیں اور عابدہ شیخ ہیں، مجید خان ہیں، اس کے علاوہ عشرت بیگ ہیں، عشرت جہان ہیں، سبینہ بی بی ہیں اور رضیہ مسز علی ہیں، زینب بی علی عمران ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، ویڈیو کو لائک شیئر ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔